دوستو یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماہیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ دوستو یاد رہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نئی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ دوستو قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔
मुआविया बिन हकम सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत उनके मवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ो खिताब का सिलसिला शुरू किया वो भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगूला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेरे असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बे कायनात के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नजर ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। हिलाल बिन शार कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत जिसका तर्जमा है और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूं। इससे मुराद उस जमाने के तमाम बनी आदम है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो आमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मलकुल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इसराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? अभी इसी सोचो विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत को लेकर काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक रिवायत तो यही है जिसका अभी जिक्र हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर वफात हुई। बाज का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा मौजूद हैं और सूरज के फरिश्ते के साथ आपकी दोस्ती और तुलुए आफ्ताब के मकाम पर आपकी वफात की रिवायात भी मिलती हैं। आइए आपको इस बारे अहादीस नबविया की रोशनी में तफसील से बताते हैं।
ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا؟ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی، اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کہ میری موت کے وقت میں تاخیر کر دے، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔ پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تاسف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل بلند ہوتے تھے، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا،
اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے۔
کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا، یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے۔ جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کے خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اسی ذات کے واسطے سے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری روح میرے جسم سے جدا کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ میں موت کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سرسری نظر سے دوزخ بھی دیکھ لوں۔ آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ملک الموت نے حیران ہو کر پوچھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرا خوف بڑھ جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی طرف پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہنم کے ایک دروازے پر گئے۔ جب کسی داروغہ کو بلا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جہنم کے داروغے موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس پر ملک الموت نے کہا، ڈرو نہیں، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، وہ ایک نظر جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پس انہوں نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنی گرمی اور لو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے فوراً جہنم کو بند کروا دیا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں دوزخ کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ اب میری صرف ایک حاجت باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک نظر جنت بھی دکھا دو تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے اشتیاق اور شوق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت کے ایک دروازے پر پہنچے۔ جب وہاں پر موجود نگرانوں کو ملک الموت کے بارے میں علم ہوا تو ان پر بھی موت کے خوف سے کپکپی طاری ہو گئی، مگر جب ملک الموت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا تو اس کی فرحت بخش ٹھنڈک اور خوشبو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں سما گئی۔ اب آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے جنت میں داخل ہونے، اس کے پھل کھانے اور اس کا پانی پینے کی آرزو کی۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ پھر جب ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے باہر تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، میں تو اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو میں جھگڑا بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام کے پاس جھگڑے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے یہ ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کے مطابق ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، میں ایک مرتبہ جہنم پر وارد ہو چکا ہوں، کیا اب میں بار بار جہنم پر وارد ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنتی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے بذریعہ وحی فرمایا، تیرا یہ آقا میرا بندہ ادریس ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ موت ان کو صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی جو یہ مر چکے ہیں، یہ جہنم پر صرف ایک مرتبہ ہی وارد ہوں گے جو یہ وارد ہو چکے ہیں، اور جس گھڑی انہوں نے جنت میں داخل ہونا تھا اس کا بھی مجھے علم تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔